Get ready to fight, boy. Read the You've signal. been talking of taking POK. Sir, یہ واقعہ آج بعد دوپہر پہلگام کے دور افتادہ سیاحتی علاقہ بیسران میں پیش آیا ہے، جو ایک میٹو ہے اور جہاں صرف پیدل یا ٹٹو کے ذریعے ہی رسائی ممکن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ جو ہے وہ بہت اہم کچھ خبریں ہیں، اس پہ کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں جناب ایک حملہ ہوا ہے، اور حملہ کس نے کیا، کیوں کیا ہے اور کس طرح لوگ جو ہیں وہاں پہ ہلاک ہوئے ہیں، یہ ایک تفصیل ہے، وہ آپ کو بتانی ہے۔ اور دوسرا آپ کو یہ بتانا ہے کہ پاکستانی عوام نے بھارتی میڈیا کا پراپوگنڈا مسترد کر دیا ہے۔ کس پہ؟ اسی واقعے پہ۔ جب بھی انڈیا میں کوئی بھی کسی قسم کا واقعہ ہوتا ہے، یعنی کشمیر میں جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ بھی اگر واقعہ ہو جائے اور انڈیا میں کہیں بھی واقعہ ہو جائے تو وہ پاکستان کے اوپر ڈال دیتے ہیں ہمیشہ۔ اور وہاں کا گودی میڈیا اور خاص طور پہ ارناب گوسوامی ٹائپ جو لوگ ہیں لانتی، وہ ہمیشہ پاکستان کے اوپر یہ ملبہ ڈالتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں وی وانٹ ریونج، جو کہ وہ لے نہیں سکتے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایجنسیاں سارے کام کرتی ہیں۔ ایک تو یہ ڈیٹیل بتانی ہے کہ انڈیا کی اپنی ایجنسیاں کیا کچھ کرتی ہیں۔ تیسری بات، پاکستان اور روس کا دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون کو مزید بڑھانے کا عزم جناب یہ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح پاکستان اور رشیا آپس میں قریب آ رہے ہیں اور قریب سے قریب تر ہوتے ہوئے جا رہے ہیں جناب۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جتنی بھی خبریں ہیں اس کے علاوہ اور بھی کچھ خبریں میں شامل کروں گا۔ چلتے ہیں سب سے پہلے بڑی خبر کی طرف۔ بڑی خبر یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں سیاحوں پر نامعلوم افراد کے حملے کے بعد بھارتی میڈیا کا پاکستان کے خلاف منفی پراپوگنڈا جناب جاری ہے۔ اور ہوا یہ ہے کہ وہاں پہ کچھ سیاح آئے ہوئے تھے، جن میں کوئی ابھی تک کی جو تفصیل ہے وہ یہ ہے کہ 30 سے زیادہ تعداد ہو چکی ہے ان لوگوں کی جو ان کو وہاں پہ چن کے مارا گیا ہے، کیونکہ یہ سیاح تھے وہاں پہ۔ اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھارتی فوجی بھی تھے کچھ جن کی فیملیز تھیں، ان کو بھی مارا گیا۔ اور ساتھ طریقہ وہی رکھا گیا ہے جو پاکستان میں BLA را کے ایجنٹ وہ کرتے تھے، یعنی کہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں را کے ایجنٹ BLA کے دہشت گرد وہ بھی ID کارڈ دیکھ کے، پنجابیوں کو دیکھ کے، یعنی کہ پنجاب کے لوگوں کو دیکھ کے پھر ان کو شہید کیا کرتے تھے۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ حال ہی میں جعفر ٹرین کا جو حادثہ ہوا ہے پاکستان میں بلوچستان میں، وہ ہمارے لیے ابھی تک بہت بڑا صدمہ ہے پاکستان کے لیے، اور لوگ بڑے پریشان رہے ہیں اس صدمے کے بعد، جس طرح انوسنٹ لوگوں کو شہید کیا گیا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ بھارت بجائے کہ پاکستان کا پوائنٹ آف ویو کچھ لے، بھارتی میڈیا نے باقاعدہ BLA کو اپنا ہیرو بنایا ہوا تھا۔ اور اب جب وہاں واقعہ ہوا ہے ان کے مقبوضہ کشمیر پہ جس پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا پہلگام کا علاقہ ہے، جب وہاں پہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے تو پھر پاکستان پہ ڈائریکٹ اٹیک، یعنی کہ بھارتی میڈیا کی طرف سے ڈائریکٹ باتیں سوشل میڈیا پہ پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع ہو گیا اور پاکستان کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا۔ حالانکہ او جناب آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی جو ایجنسیاں ہیں ان کا فیلئر ہے۔ آپ کی اپنی ایجنسیاں جو ہیں وہ کینیڈا میں بندے مروا دیتی ہیں، آپ کی اپنی ایجنسیاں کلبھوشن یادو جیسے بندوں کو پاکستان میں بھیجتی ہیں، آپ کی اپنی ایجنسی را BLA میں کو سپورٹ کرتے ہیں، پاکستان یہاں پہ پاکستان کے خلاف وہ دہشت گردی یہاں پہ کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ان کے اپنے جو را کے ایکس چیف ہیں وہ پاکستان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے اندر کس طرح لوگوں کو پیسے دے کے اور وہاں پہ دہشت گردی کروانے کے منصوبے بنائے ہوئے۔ اب ان کی اپنی ایجنسی نے یہ کرایا ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ اصل میں بھارتی ایجنسیاں خود یہ کام کراتی ہیں۔ ایک دفعہ جب کلنٹن امریکی صدر کا دورہ تھا اس ٹائم بھی ایجنسیوں نے، انڈین ایجنسیوں نے یہ کام کرایا تھا اور یہ ثابت بھی ہو گیا تھا۔ یہ ہمیں بات بتائی گئی ہے پاکستان کے اس وقت کے جو سفیر تھے پاکستانی بھارت میں، انہوں نے بتایا۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ابھی بھی امریکی نائب صدر جو ہیں وہ بھی اس وقت انڈیا میں موجود ہیں، اور نائب صدر امریکی نائب صدر کے ہوتے ہوئے سیم وہی کس طرح ریپیٹ کی گئی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارتی ایجنسیاں اپنے لوگوں کو مرواتی ہیں لیکن ملبہ پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو چلیں، اگر آپ کو ایجنسیوں نے یہ کرایا ہے تو یہ آپ کو ویسے شرم آنی چاہیے کہ آپ کی یہ سیکیورٹی فیلئر ہے جناب۔ آپ لوگ اپنے ان علاقوں میں دے ہی نہیں سکتے سیکیورٹی۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ بھی اسی طرح کا مقام ہے پہلگام کا جیسے پاکستان میں جعفر ایکسپریس کو جہاں پہ روکا گیا تھا، جہاں پہ روڈ کی ایکسیس نہیں تھی، سیم اسی طرح یہاں پہ بھی پھر روڈ کی ایکسیس نہیں تھی، اور جو وہاں پہ لوگ تھے وہ سیاح تھے، اور جو لوگ آ کے جنہوں نے ان کو ہلاک کیا
وہ جناب وہاں پہ جنگلات ہیں اور جنگل سے آئے تھے. اب اس کے بعد ناکام قسم کی بھارتی فوج جو ہے، جو ہمیشہ سے ناکام ہی رہی ہے، اسی طرح جس طرح یہ ابھی سیکیورٹی دینے لوگوں کو دے نہیں سکے اور وہاں کی پولیس بھی فارغ تو فوج بھی فارغ، تو ابھی انہوں نے کھے کرنا ہے جناب وہاں پہ آپریشن. کیونکہ پاکستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہم نے گھس کے مارا تھا، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک کوا اور چند درخت ہمارے مارے تھے، لیکن ہم نے ابھی نندن کا طیارہ گرا کے ان کو چائے پلائی تھی جناب، اور 2 طیارے تھے ہم نے اسی ٹائم چھوٹے تھے سن. تو اس لیے بھارتیوں کو جواب دینا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ یہ خاص طور پہ بھارتی میڈیا کو. تو آپ دیکھیں کہ پھر پاکستان کی طرف سے جب بھی انڈیا کو بتایا گیا کہ ہم آپ کے اوپر آ رہے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ ہے یہ پاکستان کس طرح آتا ہے. تو اس لیے وہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے یہ پاکستان کی طرف سے کرایا گیا، اور ان کے جنرل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جی ڈی بخشی ہے، وہ موصوف کہہ رہا تھا پی او کے پہ بائک بدلا لو، وہاں پہ جہاز چڑھاؤ، وہاں پہ پہنچو، اور اس طرح کی وہ گفتگو کرتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں. تو انڈین جو ہیں بیسیکلی وہ جذباتی سے لوگ ہیں، سارے نہیں میرے دوستوں، کچھ. اچھا، ذرائع کے مطابق یہ جو پہلگام کا واقعہ ہے یہ سپہر کو ہوا ہے، دوپہر کو یعنی کہ کوئی 2 ڈھائی 3 بجے، اور نامعلوم افراد نے سیاحوں پر حملہ کیا، جس کے بعد ہندوستانی میڈیا اور بالخصوص راز سے جڑے ہوئے جو اکاؤنٹس ہیں سوشل میڈیا پہ، انہوں نے جناب لوچ چلنے شروع کر دی اور پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا. حالانکہ ان کے اپنی ایجنسی نے یہ کام کرایا. حملے میں مذہب کا استعمال کرتے ہوئے غیر مسلموں کو نشانہ بنانے کا ڈرامہ بھی کیا گیا. یہ ایک نیا ڈرامہ جناب شروع کیا گیا، اور ذرائع کے مطابق بھارتی روایتی طور پر کسی غیر ملکی سربراہ کے دورے یا اہم موقع پر فالس فلیگ کا ڈرامہ رچا کر دنیا کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکومت کے قابو سے باہر سیکیورٹی حالات سے ہٹانا چاہتا ہے. یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں سیاحوں پر مبینہ حملہ اس وقت کیا گیا ہے جب امریکی نائب صدر بھی ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے بھی مودی حکومت سیاسی فائدہ حاصل کرنے اور اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے متعدد بار فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ رچا چکی ہے. بھارتی حکومت اور بھارتی فوج مقبوضہ کشمیر میں اپنی ظالمانہ پالیسیوں کی بدولت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے اس حملے میں ابھی تک، جب تک میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، ابھی تک 30 لوگ جو ہیں وہ جناب ہلاک ہوئے ہیں. اور پاکستان اور روس کے حوالے سے جو بات ہے وہ تو میں کروں گا، لیکن میں آپ کو سب سے پہلے سوشل میڈیا کے حوالے سے اسی واقعے سے جڑی جو بات ہے وہ بتا دوں. پاکستانی عوام نے بھارتی میڈیا کا پروپیگنڈا مسترد کر دیا ہے. انڈین فالس فلیگ آپریشن سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ. مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں نامعلوم افراد کے حملے کے بعد بھارتی میڈیا کی جانب سے کیے جانے والے پروپیگنڈے کو پاکستان کے عوام نے مسترد کر دیا، اور پاکستان میں انڈین فالس فلیگ آپریشن سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ پر ہے. پاکستانی سوشل میڈیا صارفین ہندوستانی میڈیا کے جھوٹے پروپیگنڈے کو بے نقاب کر رہے ہیں. ٹاپ ٹرینڈ میں ہزاروں پاکستانی اکاؤنٹ حصہ لے رہے ہیں جناب. مقبوضہ کشمیر کے سیاحتی مقام پہلگام میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 30 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور بھارتی میڈیا جو ہے وہ پاکستان کے اوپر منفی پروپیگنڈا کر رہا ہے. اور اکثر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ بھارتی ایجنسیاں خود یہ کام کراتی ہیں اور اپنے شہریوں کو خود مرواتی ہیں. تو یہ تو تھی اپڈیٹ بھی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. دوسری خبر جو ہے وہ پاکستان اور روس کا جناب آپس میں محبت کا اظہار ہے. پاکستان اور روس دہشت گردی کی چیلنج سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون کو بڑھانے کا عزم کیا. بین الاقوامی دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے پاکستان روس کے درمیان مشترکہ ورکنگ گروپ کا 11واں مذاکراتی دور آج ماسکو میں ہوا تھا، جو کل بھی جاری رہے گا. اور اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ دہشت گردی کے مشترکہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون کو مزید بڑھایا جائے گا. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں پاکستان کی نمائندگی اقوام متحدہ میں پاکستان کے خصوصی سیکرٹری نبیل منیر، جبکہ جو نائب وزیر خارجہ ہیں سرگئی ورشنن نے روس کی نمائندگی کی ہے. ترجمان نے بتایا کہ دونوں ممالک نے دہشت گردی کے علاقائی اور بین الاقوامی منظرنامے پر سیر حاصل تبادلہ خیال کیا. مذاکرات میں افغانستان میں ہونے والی دہشت گردی سے علاقائی امن کو لاحق خطرات پر خصوصی بات چیت کی گئی ہے جناب. بات چیت میں دہشت گردی کی مختلف صورتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مختلف نو حکمت عملی اور بین الملکی تعاون جو ہے اس پہ زور دیا گیا ہے. اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں دہشت گردی کی مشترکہ چیلنج نمٹنے کے لیے مشترکہ تعاون کو مزید بڑھایا جائے گا. اور مزید اتفاق کیا گیا عالمی علاقائی استحکام کے لیے مشترکہ کاوشوں کی بھی ضرورت ہے. تو میرے کہنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب فی الحال پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ کافی بہتر ہے.
معدنیات کی بھی ڈگنگ ہو رہی ہے، غیر ملکی کمپنیاں بھی آ رہی ہیں، اور پاکستان اور روس جو ہے وہ قریب آ رہے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان روس تو قریب آئے ہیں، لیکن امریکہ پاکستان کے قریب رہ کے بھی پاکستان کو ہمیشہ سے ڈاچ ہی جناب دیا ہے امریکہ نے. تو اس لیے اب پاکستان جو ہے وہ اپنا جو نیکسٹ ہے الائی جو ہے وہ روس کے ساتھ بھی پاکستان کا تعاون بڑھ گیا، اور روس کا پاکستان کے ساتھ تعاون بڑھ چکا ہے. اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جو چائنا ہے وہ بھی پاکستان کے بہت قریب ہے. اب چائنا کی بہت ساری انویسٹمنٹ ہے جو چائنا پاکستان میں جناب کر رہا ہے. تو سب سے بڑی خبر جو تھی یہ پہلگام کی تھی. یہ آنے والے وقت میں یہ کیا رنگ لائے گی، اور انڈین ایجنسیاں خود اس طرح کے واقعات کراتی ہیں، پھر اس کے بعد انڈین میڈیا اس کو پاکستان کے اوپر ڈال دیتا ہے اور ڈالنے کی فل ٹائم کوشش کرتا ہے، اور پھر کر کچھ بھی نہیں سکتے، صرف باتیں ہی کرتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ ان کا اپنا فیلئر ہے. مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر سچیاں گلاں تھوڑے سامنے لے کے آواں گا. اللہ حافظ.